السلام علیکم معزز ناظرین، آج ہم سٹرابری کی کاشت کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ سٹرابری جو ہے وہ کس حد تک منافع بخش فصل ہے، یہ کون سے علاقوں میں لگائی جاتی ہے، اس کے ایک ایکڑ میں کتنے پودے لگتے ہیں اور اس پہ بیماریاں اور کیڑے مکوڑے کون سے آتے ہیں، اس کی ہارویسٹنگ کب ہوتی ہے اور اس سے پیداوار کتنی حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ سارا کچھ آج ہم اسی ویڈیو میں جو ہے وہ بات کریں گے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے تو ہم سٹرابری کی بات کرتے ہیں۔ سٹرابری جو ہے یہ ایک رچ سورس ہے منرلز کا اور وٹامنس کا۔ خاص طور پہ اس میں وٹامن جو ہے سی بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں وٹامن بی بھی پایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو منرل ہیں اس میں کیلشیم ہے، پوٹاسیم ہے، بہت زیادہ مقدار میں یہ جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو اس کے لیے سب سے بہترین جو آب و ہوا ہے کہ وہ علاقے جو ٹھنڈے ہوں، جہاں پہ بہت زیادہ کورا جو ہے وہ نہ پڑتا ہو، خاص طور پہ جو ہماری نہروں کے ساتھ ساتھ رقبے ہیں اور دریاؤں کے ساتھ ساتھ کی جو بیلٹ ہے، جہاں فضا میں نمی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، تو وہ اس کی کاشت کے لیے موزوں ہیں۔ باقی علاقوں میں بھی یہ ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے کافی جو ہے وہ محنت کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن جو اس کے لیے درجہ حرارت چاہیے وہ ہو کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 10 سے نیچے اس کی جو ہے نا وہ نشو و نما نہیں ہوتی، نشو و نما رک جاتی ہے۔ اور جو 24 ڈگری سینٹی گریڈ ہے وہ اس کی نشو و نما کے لیے بہترین درجہ حرارت ہوتا ہے، اور درجہ حرارت اگر 30 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر چلا جائے تو پھر اس کی نشو و نما پہ جو ہے وہ کافی فرق پڑ جاتا ہے۔ اور اگر ہم ابھی کلیمیٹ چینج کی بات کریں تو اگر بہت زیادہ کورا پڑ جائے تو اس کی پیداوار جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے، پودا جو ہے وہ بہت زیادہ سٹریس کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر بہت زیادہ گرمی پڑ جائے تو وقت سے پہلے جو ہے وہ فصل ختم ہو جاتی ہے۔ تو خاص طور پہ وہ علاقے جو نسبتاً جو ہے وہ ٹھنڈے ہیں دریاؤں کے ساتھ ساتھ اور نہروں کے ساتھ ساتھ، ان زمینوں کے اوپر اس کو لگایا جائے تو بہت اچھی پیداوار ہوتی ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ نسبتاً جو ہے وہ سرد آب و ہوا جو ہے اور مرطوب آب و ہوا اس کو جو ہے وہ پسند کرتا ہے، اور جو بہت زیادہ دھند ہے، بہت زیادہ گرد ہے اور بہت زیادہ کورا پڑ جائے اور زیادہ لمبے عرصے کے لیے پڑ جائے تو اس کی نشو و نما جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ اور اب ہم اس کے زمین کے انتخاب کی بات کرتے ہیں۔ اس کے لیے زرخیز زمینیں جو ہیں، جو نرم زمینیں ہیں اور جن میں پانی کا نکاس جو ہے وہ بہت اچھا ہے، پانی جن زمینوں میں کھڑا نہیں ہوتا، وہ زمینیں جو بہت جلد پانی کو جذب کر لیتی ہیں، تو زرخیز زمینیں، زرخیز میرا زمینیں اور اس کی کاشت کے لیے جو ہے وہ موزوں ہیں، اور جن کی پی ایچ جو ہے وہ تھوڑی ایسیڈک ہو تو اس کے کاشت کے لیے موزوں ہیں، اور جس میں آرگینک میٹر جو ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں جو ہے وہ پایا جائے تو اس پہ یہ بہتر جو ہے وہ پیداوار جو ہے وہ دیتی ہیں۔ اس کی جو افزائش نسل ہوتی ہے یہ رنر کے ذریعے ہوتی ہے، تو اس کے جو رنر پروڈیوس ہوتے ہیں وہ پہاڑی علاقوں میں پروڈیوس ہوتے ہیں، خاص طور پہ اپر دیر، لوور دیر، سوات، منسہرہ وغیرہ میں جو ہے اس کے پودے تیار کیے جاتے ہیں۔ اور عموماً وہ پودے جو اپر دیر میں پیدا کیے جاتے ہیں تو ان میں پھل دینے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ ٹھنڈک زیادہ ہوتی ہے، تو وہاں اس کی ٹھنڈک میں جو ہے اس کے جو بڈ ہوتے ہیں فروٹ پیدا کرنے والے وہ زیادہ پروڈیوس ہوتے ہیں۔ اور خاص طور پہ جو پنیری جو ہے اپر دیر سے لی جاتی ہے تو اس میں پھل دینے کی صلاحیت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ اگر اس کی وقت کاشت کی بات کی جائے تو خاص طور پہ جنوبی پنجاب میں جب درجہ حرارت جو ہے وہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے آ جائے تو اس وقت اس کو جو ہے وہ کاشت کرنا چاہیے، کیونکہ اگر درجہ حرارت زیادہ ہو جائے تو پھر اس کی پنیری جو ہے، اس کے پودے جو ہیں وہ منتقلی کرنے کے بعد جو ہے درجہ حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور کوشش کرنی چاہیے کہ جب تک درجہ حرارت جو ہے وہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے آئے تو اس وقت کاشت نہیں کرنی چاہیے۔ عام طور پہ اس کا جو موزوں کا وقت کاشت ہے وہ 15 اکتوبر سے لے کر جو ہے وہ نومبر 10 تک اس کی کاشت جو ہے وہ مکمل کر لینی چاہیے۔ اور اس کے لیے جو زمین کی تیاری ہے، اچھی طرح زمین کو آپ نے تیار کرنا ہے، زمین میں اچھی طرح جو ہے اپنے
لیزر لیول کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر اس میں جو ہے آپ نے اچھی طرح زمین کو نرم اور بھربھرا کر لینا ہے۔ تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ 3 سے 4 مرتبہ جو ہے وہ عام ہل لگائیں گے، اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ روٹا ویٹر لگائیں گے تاکہ زمین جو ہے وہ نرم اور بھربھری ہو جائے۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ کھیلیں نکال لینی ہیں۔ کھیلیں جو ہیں وہ 2 سے 2.5 فیٹ ان کی جو ہے وہ چوڑائی ہو، اور جو پودے سے پودے کا فاصلہ رکھنا ہے وہ آپ نے 4 سے 6 انچ رکھنا ہے۔ اور زمین کی تیاری سے 1 یا 1.5 ماہ قبل جو ہے آپ نے اس میں گلی سڑی گوبر کی کھاد جو ہے وہ 6 سے 8 ٹرالی جو ہے وہ لازمی ڈالنی ہے تاکہ زمین جو ہے وہ نرم اور بھربھری ہو جائے۔ اور اس کے بعد جب آپ نے زمین تیار کر لینی ہے تو اس میں کم از کم آپ نے ہیومک ایسڈ جو ہے وہ 16 کلو گرام لازمی ڈالنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے RG ویٹ یا آرگینکس یہ 2 بیگ لازمی ڈالنے ہیں، کیونکہ اس سے جو ہے زمین جو ہے نرم بھربھری ہوتی ہے اور پیداوار میں جو اضافہ ہوتا ہے، پودے کی گروتھ جو ہے وہ بہت اچھی رہتی ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے فنگس سے بچانے کے لیے 400 گرام تھیوفینیٹ میتھائل وہ بھی ساتھ میں ایڈ کرنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے جو سلفر ہے تقریباً 10 کلو گرام وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ زمین کی تیاری کے وقت جو ہے وہ ایڈ کر دینا ہے، کیونکہ اس کا پودا جو ہے وہ بہت ساری بیماریوں سے بھی بچا رہتا ہے، اور فنگس جو ہے وہ زمین کی pH کو جو ہے وہ اسٹیبل کرتی ہے، اور اس سے جو کھادوں کی دستیابی ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے فی ایکڑ جو پودوں کی تعداد ہے وہ کتنی رکھنی ہے۔ عموماً 45,000 سے لے کر 60,000 تک اس کے پودے جو ہیں وہ 1 ایکڑ میں لگتے ہیں۔ اگر آپ ارلی کاشت کرنا جا رہے ہیں اور آپ کی زمین جو ہے بہت زیادہ زرخیز ہے تو 45,000 پودے جو ہیں وہ کافی ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر زمین آپ کی جو ہے وہ زرخیز ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ 60,000 پودا بھی انف ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ پودوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھا دیں گے تو پھر جو فروٹ کی کوالٹی ہے وہ کم ہوگی، اور پودے کو اگر آپ برابر سپیس دیں گے تو پھر جو ہے وہ اعلیٰ کوالٹی کا فروٹ جو ہے اور بڑی جو سائز کا فروٹ ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ذکر آ جاتا ہے کہ اس کی جو جڑی بوٹیاں ہیں وہ کس طرح تلف کی جائیں۔ جو جڑی بوٹیوں کے لیے آپ جو ہے پلاسٹک ملچ جو ہے اس کا استعمال کریں گے، اور کوشش کرنی ہے کہ جب درجہ حرارت جو ہے وہ تھوڑا کم ہو تو اس وقت آپ نے جو ہے اسٹرابری کی کاشت کرنی ہے۔ اگر آپ ملچ یوز کرنا جا رہے ہیں تو جو بلیک پولی ایتھیلین کی ملچ ہے وہ اگر آپ یوز کریں گے تو اس سے جو اسٹرابری ہے ایک تو جڑی بوٹیوں سے کنٹرول رہتی ہیں، اور دوسرا جو ہے وتر دیر تک برقرار رہتا ہے، اور تیسرا سردیوں میں ٹمپریچر جو ہے وہ زمین کا وہ بھی زیادہ رہتا ہے جس سے جڑوں کی افزائش زیادہ ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے کھادیں جو ہیں وہ اچھی طریقے سے جو ہے وہ پودے کو جو ہے وہ دستیاب ہوتی ہیں، کیونکہ ہیومیڈیٹی جو ہے وہ بنی رہتی ہے، اور پودا جو ہے وہ کورے کے اثرات سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اور اسی طرح سے پلاسٹک ملچ کے استعمال کرنے سے جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ کنٹرول ہوتی ہیں۔ باقی دوسرا جو ہے گوڈی کے ذریعے بھی ان کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جاتا ہے، کیونکہ گوڈی جو ہے اسٹرابری کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس کا روٹ سسٹم جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ نے جو ہے وہ 2 سے 3 گوڈیاں جو ہیں وہ کرنی ہیں۔ بعض اوقات گوڈیوں کی تعداد بڑھ بھی سکتی ہے اگر آپ کی زمین جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہارڈ ہو۔ تو کوشش کریں کہ آپ اس کی گوڈی پر ہیں، اور جڑی بوٹی مار زہر جو ہے وہ استعمال نہ کریں، کیونکہ جڑی بوٹی مار زہر کا استعمال جو ہے اس کی نشو و نما پر جو ہے وہ برا اثر جو ہے وہ ڈالتا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں کھادوں کی، کہ جو زرخیز زمین ہے اس کے لیے 3 بیگ DAP کے، اور 3 بیگ جو ہے وہ یوریا کے، اور 2 بیگ جو ہے وہ پوٹاش کے یہ یوز کرنے ہیں، اور آدھی پوٹاش والی اور فاسفورس والی کھادیں جو ہیں وہ زمین کی تیاری میں ڈال دینی ہے، اور باقی کھادیں جو ہیں آپ نے جنوری اور فروری میں وقفے سے استعمال کرنی ہے۔ اور جو یوریا ہے وہ آپ نے پودا لگانے کے بعد جب یہ نئے پتے نکال لے تو اس وقت اس کی جڑیں بن جاتی ہیں، تو پھر آپ نے تقریباً ½ بوری جو ہے وہ ہر پانی پہ جو ہے وہ یوریا جو ہے وہ لگانی ہے، تاکہ پودا جو ہے وہ اچھی طرح بن جائے۔ جتنے زیادہ اس کی پودوں کی پتے ہوں گے اتنے زیادہ جو ہے پھر جو ہے فروٹ کی کوالٹی بہتر ہوتی ہے، کیونکہ اس سے جو ہے وہ پتے جو ہے وہ خوراک جو ہے وہ بناتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ تیزابی کھادیں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جب پودا فلاورنگ پہ آئے تو پھر آپ نے پوٹاش کی مقدار بڑھانی ہے،
اور اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے آپ نے کین گوارا یا امونیم سلفیٹ یہ بھی آپ جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں، اور یوریا کی مقدار آپ نے تھوڑی جو ہے وہ کم کرنی ہے۔ اور جب پودا فلاورنگ پہ ہو تو اس وقت آپ نے جو ہے کوشش کرنی ہے کہ فاسفورس کا مقدار جو ہے وہ بھی بڑھانی ہے۔ اس کے لیے آپ 1844 جو ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد 1261 یہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے کھادیں جو ہے جو فولیئر ہے وہ آپ کورے سے بچانے کے لیے پوٹاشیم نائٹریٹ وہ 1 kg جو ہے وہ ضرور کریں گے سولٹر پانی میں ملا کے، اور کورے والے راتوں جو ہے اس کو ہلکا ہلکا پانی بھی لگائیں گے۔ اور اس کے علاوہ اس کو بوران، زنک، کاپر، آئرن اور مینگنیز وغیرہ بھی جو ہے ان کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ بھی آپ نے جو ہے ہر 15 دن کے بعد جب پھل آپ کو ترنا شروع ہو جائے تو اس کو سپرے لازمی کرنا ہے، کیونکہ اس میں آئرن اور میگنیشیم کی بہت زیادہ جو ہے وہ کمی جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ جو ہے ہیڈ لائن ملٹی جس میں ملٹی نیوٹرینٹس ہوتے ہیں تقریباً وہ جو ہے وہ 150 گرام آپ نے جو ہے وہ سولٹر پانی میں ملا کر جو ہے وہ سپرے کرنا ہے، اور اس کے لیے پھر آپ نے امینو ایسڈ لازمی سپرے کرنے ہیں، تو اس سے جو کوالٹی ہے فروٹ کی وہ بڑھتی ہے۔ اب ہم ذکر کریں گے آب پاشی کا، کہ شروع میں جب آپ نے پودے ٹرانسپلانٹ کر دیے ہیں تو کوشش کرنی ہے کہ آپ نے پودے جو ہیں وہ شام کے وقت ٹرانسپلانٹ کرنے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ پانی لگانا ہے، پانی بھر کے نہیں لگانا، پانی اتنا لگانا ہے کہ وہ پودوں کی جڑوں تک جو ہے وہ پہنچ جائے۔ شروع میں جو ہے اگر موسم گرم ہو تو 7 سے 8 دن کے بعد آپ نے جو پانی لگانا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے سردیوں میں یہ وقفہ جو ہے وہ 15 سے 20 دن کا بھی ہو سکتا ہے، اور کورے والی راتوں میں آپ نے ضرور پانی لگانا ہے۔ جب پودا فلاورنگ پہ ہو تو پھر آپ نے پانی کی کمی نہیں دینی، ہر 4 سے 5 دن کے بعد زمین کے وتر کو مد نظر رکھے ہوتے ہوئے آپ نے پانی لگانا ہے۔ اور جب آپ کا فروٹ بن جائے تو فروٹ بنتے وقت آپ نے جو ہے وہ کوشش کرنی ہے کہ پانی کی کمی نہ آنے دیں، زمین کے وتر کو مد نظر رکھتے ہوئے اور درجہ حرارت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر 4 سے 5 دن کے بعد آپ نے جو ہے وہ پانی لازمی لگانا ہے۔ اب اس کی بات کرتے ہیں ہارویسٹنگ کی۔ جب اس کا پھل جو ہے وہ لال ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کو آپ نے توڑ کر اس کے گچھے بنا کے جو ہے وہ مارکیٹ میں جو ہے اس کو پہنچانا ہوتا ہے، اور پرندوں وغیرہ سے بچانے کے لیے آپ نے پھر جو ہے وہ پٹاخے چلانے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو سہ ہوتی ہے یہ اس کا بہت زیادہ نقصان کرتی ہے، تو اس کے لیے آپ نے بارڈر کے اوپر جو ہے وہ پلاسٹک شیٹ جو ہے وہ لگا لینی ہے، اور تقریباً 1 ایکڑ سے جو ہے تقریباً 250 من تک پیداوار جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہے، اور کچھ کاشتکار جو ہے اس سے زیادہ پیداوار جو وہ بھی لے رہے ہیں۔ تو عام طور پہ اس کے جو پودے ہوتے ہیں وہ تقریباً 2.5 روپے سے لے کر 3 روپے تک جو ہے وہ پودا اس کا مل جاتا ہے۔ ہر سال جو ہے وہ نیا ریٹ ہوتا ہے، اس سال جو ہے وہ ریٹ ابھی نکلا نہیں، تو تقریباً جتنا آپ کا پودا جو ہے وہ زیادہ قیمت اسی کی ہوتی ہے، تو کوشش کریں کہ پودوں کی تعداد جو ہے وہ اس کو آپ پورا رکھیں۔ اور دوسرا جو ہے اس کی کھادوں کے اوپر اور دوسرا بیماریوں کے اوپر میں دوسری ویڈیو جو ہے بناؤں گا، اور تقریباً آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ بندے لگائیں جو اپنا آلریڈی سکلڈ ہیں، نئے بندے جو ہے اس کو سیکھ کر لگائیں۔ تقریباً جو ہے وہ 1 ایکڑ سے جو ہے وہ 6 لاکھ تک جو ہے وہ آمدن ہو جاتی ہے سارے خرچے نکال کے، اور اس کا جو زیادہ تر حصہ جو ہے وہ پھل کا شروع ہوتا ہے وہ مڈ فروری سے شروع ہو جاتا ہے، اور جو پیک سیزن ہوتا ہے اگر درجہ حرارت جو ہے ٹھیک رہے، دھوپ نکلتی رہے اور جو ہے وہ دھندیں وغیرہ نہ پڑیں، تو مارچ اور اپریل یہ 2 مہینے جو ہیں اس کے پیک کے ہوتے ہیں، تو اس وقت جو ہے سب سے زیادہ جو ہے اس وقت جو ہے وہ سٹرابیری جو ہے وہ نکلتی ہے۔ تو اس وقت جو ہے آپ نے کھادوں کی تعداد کو بھی بڑھانا ہے، پودوں کو بھی جو ہے وہ بیماریوں اور کیڑوں سے بچانا ہے، اور پانی کا بھی خاص خیال رکھنا ہے، اور پرندوں سے بھی بچانا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اکتوبر میں کاشت شدہ جو فصل ہوتی ہے تقریباً وہ مئی شروع تک چلتی ہے، اگر درجہ حرارت جو ہے آگے 30 ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے رہے تو بعض اوقات یہ جون کے مہینے تک بھی جا سکتی ہے، لیکن عموماً جو ہے یہ مئی تک فصل جو ہے وہ چلتی ہے، کہ اگر گرمی بہت زیادہ پڑ جائے تو یہ سارا جو ہے وہ دار و مدار جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کا ہے، تو اس کے لیے آپ جدید کھادیں بھی استعمال کریں، اور ہماری عام روایتی کھادیں جو ہیں وہ بھی استعمال کریں، ان کا مکسچر بنا کر اگر آپ فلڈ کریں گے تو پھر جو ہے وہ بہت اچھے رزلٹس جو ہیں وہ آپ کو ملتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، والسلام، پاکستان زندہ باد۔